أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وقال الذين اشركوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما عبدنا من دونه من شيء، تو ہم نہ عبادت کرتے اس کے سوا کسی چیز کی، نحن ولا آباؤنا، نہ تو ہم اور نہ ہی ہمارے باپ دادا، وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، اور نہ ہم حرام ٹھہراتے اس کے سوا کسی چیز کو، یعنی اس کی مرضی کے بغیر کسی چیز کو۔ جب مشرکین کے پاس اور کوئی دلیل نہیں بچی تو انہوں نے ایک یہ آخری دلیل گھڑ دی کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کی مرضی سے ہی تو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس سب اختیار ہے، اگر وہ نہ چاہتا کہ ہم ایسا کریں تو ہمیں روک دیتا، کیونکہ اس نے ہمیں نہیں روکا اس لیے ہم جو بھی کر رہے ہیں اللہ کی مرضی اور اس کا حکم ہے، ہم جو بھی کر رہے ہیں بالکل صحیح ہے، اور ہم سے پہلے جو ہمارے باپ دادا تھے ان میں جو انبیاء تھے انہوں نے ہمیں بس یہی تعلیم دی ہے۔ یہ ایسی احمقانہ دلیل ہے، کسی انسان کو قول و فعل کی آزادی ملنا اس بات کی دلیل ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ عمل خدا کی نظر میں درست ہے۔ اگر یہ دلیل مان لی جائے پھر تو ہر احمق اپنی حماقت، ہر ظالم اپنے ظلم، اور ہر بدکار اپنی بدکاری کو اللہ کی مرضی کہہ کے جائز قرار دے دے گا۔ ایسے لوگ تقدیر کو ایک جواز بیان کرتے ہیں، ہمارے یہاں بھی لوگ کرتے ہیں کہ بس یہ اللہ کی مرضی ایسی ہی تھی، حالانکہ یہ دلیل بے بنیاد ہے۔ اگر ایسا ہو تو پھر کسی کا اگر کوئی عزیز قتل کر دے، اس کا مال چھین لے، تو پھر تو وہ بھی کہہ دے کہ ہاں جی تمہارا عزیز میں نے قتل کیا ہے تو اللہ کا حکم تھا، بس اللہ کی مرضی۔ اس دلیل کو کبھی کوئی مظلوم قبول نہیں کرے گا، اور حتی الامکان اپنے حق کو لینے اور زیادتی کا بدلہ چکانے کی کوشش کرے گا۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے اس کے اوپر، بعض اوقات ہم بھی اس طرح کی دلیلیں دیتے ہیں اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، وہی چیز جب ہمارے پر اپلائی ہوتی ہے تو پھر بات واضح ہو جاتی ہے۔ اگر وہ آپدا میں کچھ شخص کام کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں رشوت لیتا ہوں، یہ تو میرا حق ہے، میری محنت کا معاوضہ ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں نے انہیں پالنا ہے، جب خود اس کو کسی ایسے معاملے سے گزرنا پڑے، اس کو کوئی ہسپتال میں داخل ہو، اس کے بچے کا آپریشن ہونا ہو، ڈاکٹر آپریشن کرنے کو تیار ہو، لیکن جو کلیریکل عملہ ہے وہ اس کی کاغذی کاروائی کے لیے اس سے رشوت مانگ رہا ہو، تو جس تکلیف سے گزرے گا تب وہ کبھی نہیں کہے گا کہ یہ جو کلیریکل عملہ جو مانگ رہا ہے رشوت، یہ بالکل جائز کام کر رہا ہے، اپنا حق طلب کر رہا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کے علاوہ اور یہ کر کیا سکتا ہے، اس کے پاس آپشن کیا ہے۔ تو جب بھی ہم اپنے آپ کو کوئی جسٹیفائی کر رہے ہوں لوگوں کے ساتھ معاملات میں خاص طور پر، تو اس کو ریورس ضرور اپلائی کر کے دیکھنا چاہیے۔ یہ دلیل ان کی بہر طور انتہائی احمقانہ اور اسٹوپڈ ہے۔ جب انسان کے پاس کوئی جواب نہیں بچ جاتا تو پھر وہ اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دیتا ہے۔ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ عبادت کرتے اس کے سوا کسی چیز کی، ہم اور نہ ہی ہمارے ماں باپ یا ہمارے باپ دادا، اور نہ حرام ٹھہراتے اس کے سوا کسی چیز کو۔ كذلك فعل الذين من قبلهم، اسی طرح کیا ان سے پہلے والوں نے، ایسا ہی رویہ تھا پہلے والوں کا بھی۔ فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، تو کیا ہے ذمہ داری رسولوں پر سوائے اس کے کہ وہ مبین بلاغ کرنے، بلاغ ابلاغ کی طرح ہی ہے جو باب افعال سے ہوتا ہے، چیز کو کھول کھول کر پہنچا دینا۔ تو رسولوں کے ذمے تو صرف ایسے ہی ہے کہ وہ واضح طور پر پہنچا دے۔ اس سے پہلے والی قومیں جو تھیں وہ بھی ایسے ہی اپنے رسولوں کو خاموش کرانے کی کوشش کرتی رہیں، تو جیسا ان کا انجام ہوا ویسا ان کا بھی انجام ہوگا۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ لوگوں کو زبردستی حق و باطل پر لگا دے، اس نے لوگوں کو اختیار دیا ہے، جو شخص حق کا رستہ اختیار کرتا ہے اسے حق کی توفیق مل جاتی ہے، اور جو باطل کے رستے پر چل پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی رستے پر ڈھیل دے دیتا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کیوں بھیجا؟
یہ بتانے کے لیے بھیجا، اس دعوت کے ساتھ بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ نے کسی رسول کو یہ کہہ کے نہیں بھیجا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، اور طاغوت سے بچو، طاغوت سے اجتناب کرو۔ طاغوت جو ہے یہ طغا یا طغا سے ہے، حد سے گزر جانا، پھر اس کے اندر واؤ کی ایڈیشن ہے اور تائے مبالغہ کی ایڈیشن ہے، جس سے اس میں اور زیادہ ایمفیسس پیدا ہو جاتا ہے۔ تو طاغوت ایسی ہستی کو کہتے ہیں جو حد سے بالکل ہی گزر جائے، نہایت سرکش۔ مولانا مودودی نے تین درجے بتائے ہیں اللہ کی فرما برداری سے نکلنے کو۔ پہلا یہ ہے کہ انسان اللہ کی فرما برداری کو حق تو مانے مگر عملی طور پر احکام کی خلاف ورزی کرے، اس کو کہتے ہیں فسق۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کو حق ماننے سے بھی انکار کر دے، زبان سے بھی منع کر دے، اس کو کہتے ہیں کفر۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں بغاوت کر کے کھڑا ہو جائے، دنیا اور اس کی مخلوق پر اپنا حکم چلانا شروع کر دے۔ اس مرحلے پہ جو شخص پہنچ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں طاغوت۔ تو طاغوت سے انکار کیے بغیر انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جس کا پیغام یہی تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ فمنہم من ہدی اللہ ومنہم من حقت علیہ الضلالہ، تو پھر ان میں سے ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جن پر گمراہی سچ ثابت ہو گئی، گمراہی مسلط ہو گئی، گمراہی جن کا نصیب بن گئی، چسپاں ہو گئی۔ جو شخص اپنی گمراہی پر اصرار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اسے گمراہی کر دیتا ہے۔ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، پھر گھومو پھرو زمین میں۔ سیرو جو ہے یہ سارا یا سیرو، اردو میں سیر کا لفظ بھی اسی سے ہے، لیکن ہماری سیر تو ذرا واک یہ تفریح کے لیے سیر ہوتی ہے۔ عربی میں اس کا مطلب سمپل چلنا پھرنا ہے کہ چل پھر کے دیکھو زمین میں۔ فنظرو، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ کذبا یکذبو کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنا، اور کذبا یکذبو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو جھوٹا قرار دینا، اس سے پھر فائل بنے گا مکذب، جھٹلانے والا۔ تو جو لوگ جھٹلاتے تھے رسولوں کو ان کا کیسا انجام ہوا؟ اور قریش اپنے رستوں پہ چلتے تھے، دیکھتے تھے وہاں پہ سمود کی بستیاں، عاد کی بستیاں، قوم لوط کی بستیاں، سب ان کے تجارتی قافلوں کے راستوں کے اوپر موجود تھیں۔ جیسا ان کا انجام ہوا ویسا ہی اگر قریش کے اعمال ہوں گے تو ان کا انجام ہوگا، اور ویسے ہی انجام اگر ہم ویسی ہی ڈٹائی کا مظاہرہ کریں اور ہم ایسے ہی لیم ایکسکیوز دیں حق کو نہ تسلیم کرنے کے اور حق پر نہ عمل کرنے کے اور طاغوت سے نہ اجتناب کرنے سے اور طاغوت کا نہ انکار کرنے سے، تو ہمارا انجام بھی پھر ویسا ہی ہوگا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک سمپل رول ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، پس ان میں سے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی، اور کچھ ان میں سے ہیں جن پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ بس چل پھر کر دیکھو زمین میں کہ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل، اگر آپ حریص ہیں ان کی ہدایت پر، آپ کو بہت تمنا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی ہدایت کے لیے، اس کے لیے آپ دن رات ایک کیے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ ایک طرح سے آپ کو تسلی بھی دے رہے ہیں اور آپ کو یہ فیکٹ بھی بتا رہے ہیں فإن اللہ لا یہدی من یضل، تو اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا جس کو وہ گمراہ کر دیتا ہے۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کے کوئی مددگار نہیں ہوں گے، ایسوں کی کوئی مدد نہیں کرے گا، نہ اللہ کے نبی ان کی مدد کریں گے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے لوگوں کی جن کے ساتھ آپ کو بہت الفت تھی، جن کے لیے بہت شفقت تھی، جن کے اندر آپ نے اتنا عرصہ گزارا، ان کی ہدایت کی تمنا تھی شدید، ان کی کوئی مدد نہیں کریں گے، تو ہم ہزاروں میل کے فاصلے پر، ہزاروں سال کے فاصلے پر جو پیدا ہو گئے ہیں بائی چانس کے مسلمان کے گھر میں، ہم نے یہ توقع لگائی ہے کہ ہم بھی اسی طرح
گمراہی کے رستے پر چلتے رہیں، غلط کام کرتے رہیں، غلط کاریاں کرتے رہیں، اور ہماری مدد کر دے گا کوئی آ کے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایسی کوئی بات نہیں سمجھائی۔ ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرین، اگر آپ حریص ہیں ان کی ہدایت کے لیے تو بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا جس کو وہ گمراہ کر دیتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں بنتا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی۔ جہدہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے لیے پورا زور لگانا، مشقت کرنا، اور ایمان جو ہے یہ یمین کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے دایاں ہاتھ، تو قسم دایاں ہاتھ اٹھا کر کھائی جاتی ہے، تو قسم کے لیے ایمان کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے حلف کے لیے۔ اور وہ کھاتے ہیں اللہ کی قسمیں پکی پکی، یعنی انہوں نے قسم کھانے میں مبالغہ کیا اور اپنا پورا زور لگایا۔ کیا کھاتے ہیں؟ لا یبعث اللہ من یموت، نہیں اٹھائے گا اللہ جو مر جاتا ہے۔ بلا، بلا جو ہے یہ پیچھے آنے والی بات کی نفی کرتا ہے، ہاں ہو تو ہاں میں نفی کرے گا، اور آگے نہیں ملے جملہ آئے گا، اور اگر پیچھے نفی کی بات ہوئی ہے تو آگے پازیٹیو جملہ آ سکتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ بنے گا، ہاں کیوں نہیں اٹھائے گا، وعدن علیہ حقا، یہ وعدہ ہے اس کے اوپر لازمی، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں ہیں، اپنی جہالت کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ غلط بات کرتا ہے اور اس کے اوپر ڈٹ جاتا ہے۔ یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے ویسے، کہ اگر انسان کے پاس علم نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے وہ گناہ کرتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے ہمارے یہاں بعض اوقات خواتین کو کہتے ہیں کہ سورہ نور میں پردے کے یہ احکامات ہیں تو ان کے اوپر عمل کریں، تو آگے سے یہ جواب ہوتا ہے کہ اچھا نہیں، ہم نے نہیں دیکھنے، ہم نے نہیں پڑھنے، اگر ہمیں پتہ لگ گئے تو پھر ہم نہیں مانیں گے تو گناہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ جہالت اگر ہوگی تو گناہ نہیں ہوگا، جان بوجھ کر جاہل رہنے والوں کو بھی گناہ ہے، اور علم حاصل کرنے کے بعد جان بوجھ کر عمل نہ کرنے والوں کے لیے بھی گناہ ہے۔ دونوں صورتوں میں کوئی راہ فرار نہیں ہے، انسان کو اللہ کے احکامات کو ماننا پڑے گا۔ اقسموا باللہ جہد ایمانہم لا یبعث اللہ من یموت بلا وعدا علیہ حقا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی پکی پکی کہ نہیں زندہ کرے گا اللہ اس کو جو مر جاتا ہے، کیوں نہیں زندہ کرے گا، یہ وعدہ ہے اس کے اوپر لازمی، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اللہ زندہ کرے گا اس لیے تاکہ لوگوں کے اندر واضح ہو جائے وہ چیز جس کے اندر وہ اختلاف کر رہے ہیں، تاکہ وہ اچھی طرح واضح کر دے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور تاکہ یہ کافر لوگ جان لیں کہ یہ جھوٹے تھے، یہ جو قسمیں کھا رہے تھے، جھوٹی قسمیں کھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کے بعد انبیاء تشریف لاتے رہے، جب انبیاء چلے جاتے تھے تو لوگوں کے اندر اختلافات پیدا ہو جاتے تھے کچھ عرصے کے بعد، اور بعد اوقات اختلاف اتنے اسٹرانگ ہو جاتے تھے کہ لوگ بٹ جاتے تھے، گروہوں میں، قوموں میں ایک دوسرے سے لڑ پڑتے تھے، بعض لوگ ظلم کرتے تھے، بعض ظلم سہتے تھے، ہر ایک نے ایک اپنے نظریے کے مطابق ایک اخلاقی فلسفہ اور رویہ اختیار کیا۔ تو اب ایک وقت تو آنا چاہیے نا جس کے اندر ان اختلافات کا فیصلہ ہو سکے، اور ایک وقت اس لیے بھی آئے گا تاکہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے آگے واضح کر دے، ان کافروں کو بھی پتہ لگے، جن کو یہ قسمیں کھاتے ہیں انہیں بھی پتہ لگے، جن پر یہ ظلم کرتے ہیں ان کو بھی پتہ لگے، سب کو یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ یہ لوگ جھوٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کے لیے اڑنے اور ڈٹنے اور قسمیں کھانے سے محفوظ رکھے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، تاکہ وہ اچھی طرح واضح کر دیں ان کے لیے جس چیز میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور تاکہ جان لیں کافر کہ وہ جھوٹے تھے۔ انما قولنا للشیء اذا اردناہ، ہمارا قول تو بس، یہ انما حصر کا کلمہ ہے، اس کا مطلب صرف یا بس کریں گے، اتنا ہی ہوتا ہے جب ہم ارادہ کرتے ہیں اس چیز کے لیے، کسی چیز کے لیے بھی ہمارا قول اتنا ہی ہوتا ہے جب ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں، ان نقول له کن فیکون، کہ ہم اس کے لیے کہتے ہیں ہو جا
تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سب انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو کوئی وسائل کی، ساز و سامان کی، کوئی سازگار حالات کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس کا ارادہ تو اس کے حکم سے مکمل ہو جاتا ہے، وہ حکم دیتا ہے، چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں، سارے وسائل بھی فراہم ہو جاتے ہیں اور سارے حالات بھی اس کے ارادے کے موافق ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا بھی اسی کے حکم سے وجود میں آئی ہے، جو ایک مشکل کام تھا، اس میں پوری کائنات تھی، اس میں انسان عدم سے وجود میں آیا ہے، اور دوبارہ بھی جب انسان کو کھڑا کیا جائے گا، جو دوسری دفعہ ریپیٹ کرنا تو آسان ہوتا ہے، دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ حکم دے گا تو پلک جھپکتے ہی قیامت ہو جائے گی، دنیا دوبارہ وجود میں آ جائے گی۔ اس میں کوئی ایسی چیز مشکل نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ پکی پکی قسمیں کھا رہے ہیں، اور قسمیں بھی اللہ کی کھاتے ہیں کہ دوبارہ ہمیں اٹھائے گا نہیں۔ انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون، ہمارا قول تو کسی چیز کے متعلق بس اتنا ہی ہوتا ہے جب ہم ارادہ کرتے ہیں اس کا کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہوا۔ یہ ان لوگوں کی ایک طرح سے ہمت بندھائی جا رہی ہے جنہوں نے ہجرت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی تو بہت ظلم ہوا، بہت تکلیفیں اٹھائیں، اور کئی لوگ ایسے بھی تھے جو اللہ کے حکم کے تحت اپنا وطن چھوڑ کر حبشہ چلے گئے۔ تو بڑی قربانی ہے اپنا گھر بار چھوڑ دینا، ظلم سے بچنے کے لیے، اللہ کی راہ میں قائم رہنے کے لیے۔ یہ وہ ہجرت نہیں ہے جو ہمارے ہاں لوگ پیسے کمانے کے لیے کسی دوسرے ملک میں جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں۔ وہ جب لوگ دیتے ہیں اس کی ویزے وغیرہ کے لیے، جو لوگ ایجنٹ ہوتے ہیں نا، تو وہ اس طرح کے شعر پاڑ پاڑ کے سناتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی راہ میں نکلنا، ہجرت تو یہ ہمیشہ سے مومنوں کا کام ہے۔ وہ ہجرت فرق ہے، یہ ہجرت ہوا جو اللہ کی خاطر کی جائے، اصل میں ہجرت ہوا ہے جنہوں نے ایسا کیا، اور خاص طور سے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم تھی، تو ان کے لیے تو دنیا میں بھی اللہ نے وعدہ فرمایا تھا، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم انہیں ٹھکانہ دیں گے اس دنیا میں بہتر۔ بے باؤ اور الف با آ یبو، اس کا مطلب ہوتا ہے واپس آنا۔ تو انسان بنیاد پر گھر کو ہی واپس آتا ہے، تو پھر گھر آنے کے لیے بھی یہ مفہوم ہوتا ہے، کہیں ٹھکانہ کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ پھر اس سے جو باب تفعیل ہے، بوا یبویو، وہ ہے کسی کو اقامت دینا۔ تو یبویو وہ اقامت دیتا ہے، نبویو ہم اقامت دیتے ہیں یا دیں گے، لنبوینہم ہم ضرور بالضرور انہیں اس دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، ولا اجر الاخرۃ اکبر، اور آخرت کا اجر تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی اور پھر کچھ سالوں کے اندر اندر شام، مصر، عراق، ایران، سب چیزوں کی حکومت مل گئی، مگر وہ تو کچھ بھی نہیں جو آخرت کا اجر ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جانتے، یہ لوگ جو اس وقت ان کے خلاف ہیں، ان پر ظلم ڈھا رہے ہیں، کاش کہ وہ یہ جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا رکھا ہوا ہے۔ الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا، ہم ان کو دنیا میں بھی اچھی طرح ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے، کاش وہ جانے۔ الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے استقامت اختیار کی، یہ ان لوگوں کی خوبی بیان ہو رہی ہے جنہوں نے اللہ کے راستے میں ظلم برداشت کیے، ہجرتیں کیں اور ثابت قدم رہے۔ صبر عربی میں جو ہے اس کے اندر ثابت قدمی کا بنیادی مفہوم ہے، وویلا نہ کرنا تو ہے ہی، لیکن اصل مفہوم ہے ہمت اور حوصلے سے کام لینا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ جب ان کو یہ حکم آیا کہ ہجرت کر جاؤ تو پھر انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ کہاں جائیں گے، کیا کھائیں گے، کہاں سر چھپائیں گے، وہ اللہ کے راستے میں نکل پڑے۔ صحیح معنوں میں جو ہجرت ہوتی ہے وہ ثابت قدمی کے ساتھ ظلم برداشت کرنے پر، حق پر قائم رہنے کے لیے اور اللہ پر بھروسہ کر کے ہوتی ہے۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جنہوں نے استقامت دکھائی اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔
وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، یہاں بھی ما اور الا جو ہے یہ مل کر ایک حصر کا مفہوم پیدا کر دیتے ہیں، اور ہم نے اس سے پہلے لوگوں کو ہی بھیجا رسول بنا کر، نوحی الیہم، اپنی وہی ہم ان کی طرف کرتے رہے۔ تو یہ ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے جو پیچھے آیا تھا کہ انبیاء آئیں، فرشتے آئیں، اللہ کا عذاب آ جائے، فیصلہ ہو جائے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول جو آتے تھے، پہلی تو بات ہے وہ فرشتے نہیں ہوتے تھے، وہ انسان ہی ہوتے تھے، اور وہ عذاب لے کے نہیں آتے تھے، وہ اللہ کی طرف سے کتاب لے کے آتے تھے، اللہ کی وحی لے کے آتے تھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو پوچھ لو نالج والوں سے، نصیحت والوں سے، ذکر والوں سے، جن پر پہلے سے ذکر موجود ہے، یعنی پہلی کتابیں، تو اہل کتاب سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ذکر نازل فرمایا، اسی طرح آپ سے پہلے والوں پر بھی نازل فرمایا، اور یہ آیت ایکچولی اگلی آیت سے کنیکٹڈ ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ بالبینات والزبر، اصل میں یہ یوں مفہوم ہے کہ ہم نے بھیجا آپ سے پہلے بھی آدمیوں کو ہی روشن دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ اگر تمہیں نہیں معلوم، کہتے تو تمہیں پتہ ہے، تمہیں بھی پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام جن کی تم اولاد ہو، وہ انسان ہی تھے، تو تم ان کے اولاد ہو اور ان کو اللہ کے پیغمبر مانتے ہو۔ مگر اگر تمہیں یہ ہے جی ہمیں نہیں پتا، ہم تو نہیں سمجھ سکتے کہ کیسا انسان پر جیسا ہوگا اور وہ نبی بن سکتا ہے، تو پھر جن کے ہاں نبی آتے رہے ہیں بہت زیادہ اہل کتاب، جن کو تم بھی مانتے ہو کہ وہ نالج والے ہیں، تو ان سے پوچھ لو۔ بعض لوگ اس سے دلال کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے تقلید کر لو، آپ کو تو پتا ہے نہیں، تو اس لیے جو بھی بات ہے مفتی سے جا کے پوچھ لیں، یا امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنا ضروری ہے، حالانکہ اس میں تو یہ مفہوم دور دور تک پایا ہی نہیں جاتا۔ یہاں تو یہ کہہ رہے ہیں اہل کتاب سے پوچھ لو، پر اہل کتاب سے کیا پوچھو کہ ان کے پاس جو بینات اور زبر ہیں وہ ان سے مانگو، یہ اس کا مطلب ہے۔ ورنہ اگر اہل کتاب جو بھی کہیں وہ مان لو کیونکہ وہ اہل ذکر ہیں، تو پھر تو انہوں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہی نہیں مانا، یہودی تو آخر وقت تک انکار ہی کرتے رہے۔ تو یہ تو اس کا کہیں دور دور تک مطلب نہیں ہے کہ ان سے پوچھو اور جو کہیں وہ مان لو، نہیں، پوچھو سے مراد یہ ہے کہ ان سے دلیلیں اور ان کی کتابیں وہ لے لو، اور ان میں چیک کر لو کہ کیا اس سے پہلے فرشتے نبی بن کے آتے تھے یا اللہ کے مخلوق انسان ہی انسانوں میں نبی بن کر آتے تھے۔ شاید اسی وجہ سے یہ بالبینات والزبر کو اس کے بعد لایا گیا ہے، تاکہ یہ بالکل کلیئر ہو جائے کہ ان سے یہی چیز مانگنی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے آپ کی طرف بھی ذکر نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ اس کو ایکسپلین کر دیں، واضح کر دیں اچھی طرح سے لوگوں کو جن کی طرف وہ اتارا گیا ہے۔ یعنی آپ پر جو ذکر نازل کیا بنیادی طور پر تو انسانیت کے لیے اتارا گیا، آپ کی امت کے لیے اتارا گیا، تو ان کی طرف اتارا گیا، آپ اس کو ایکسپلین بھی کر دیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسپلینیشن کے بغیر قرآن کا صحیح فہم نہیں ہو سکتا۔ آپ نے نماز پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز پڑھ کے ہمیں سکھائی اس طرح سے ہم پڑھیں گے۔ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ اپنی عورتوں کو مارو، اب لفظی ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ عورتوں کو مارو، تو پھر تو اس کو کیسے سمجھیں گے کہ مارو، کب مارو، کتنی دفعہ مارو، روزانہ مارو، صبح شام مارو؟ اس کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں اور آپ کا طریقہ کار کیا ہے، جس سے اس آیت کی تفسیر ہوتی ہے۔ آپ کی زندگی پورے قرآن کا عملی نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم اگر چیک کریں تو پتہ لگے گا آپ نے تو زندگی میں کبھی اپنی ازواج پر ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ کبھی کسی عورت، کسی بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ قرآن میں جب یہ الفاظ آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ایکسٹریم کو ریئر کیس ہوگا جہاں پہ کسی خاوند کو اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی نوبت آئے گی، ادروائز یہ قرآن کا منشا نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ نازل کیا گیا تو اس کے اندر دو پہلو ہیں، ایک پہلو یہ ہے تاکہ لوگوں کے لیے آپ اس کو واضح کر دیں، اور دوسرا پہلو وہ ہے جو تقلید کے بالکل خلاف ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یہ اللہ نے وحی بھیجی ہے، اس میں غور فکر کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں۔ کون کریں؟ مفتی صاحب کریں؟ مولوی صاحب کریں؟ نہیں، الناس، لوگ کریں۔
یہ سب لوگوں کے لیے یہ فریضہ ہے کہ جو اللہ نے یہ ہدایت بھیجی ہے اس کو سمجھیں، جہاں سمجھ نہیں آ رہی کسی سے پوچھ لیں۔ آپ نے ایک فتویٰ خود سے بغیر علم کے لگا دیا کہ جی یہ تو بینک کا سود کھانے میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، یہ سود تو وہ سود ہی نہیں، خود ہی آپ نے کہہ دیا۔ بھئی آپ کو نہیں پتا، آپ کسی سے پوچھ لیں۔ لیکن جس سے پوچھیں اس کی دلیل کا مطالعہ کریں، اس پر غور کریں، اور پھر عقل و شعور کے ساتھ تفکر کرنے کے بعد اس کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کریں۔ اندھا دھند فالو نہیں کرنا۔ ان کن تم لا تعلمون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے تو بس جو اگلے نے بتا دیا وہ مان لو، تو پھر تو آپ نے مفتی کو ہی رسول کا درجہ دے دیا۔ یہ تو اللہ کے رسول کی ذات ہے، کیونکہ رسول غلط بات کر نہیں سکتا، اگر اس سے کوئی صاحب ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی فوراً تصحیح فرما دیتے تھے۔ اس سے دور دور تک اس پوری آیت سے، یعنی دونوں کو ملا کر جب آپ پڑھتے ہیں تو کوئی تقلید کا دور دور تک امکان اشکال بھی نہیں پیدا ہوتا، اس کے الٹ بات پیدا ہوتی ہے کہ اپنے اللہ کے دیے ہوئے پیغام کے اوپر غور و فکر کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری ادا فرما دی، آپ نے اس کو اچھی طرح ہمارے لیے واضح کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے حضور موجود نہیں ہے، اب ہم نے جب دین کا حکم سمجھنا ہے تو ہم نے حدیث پر بھی غور کرنا ہے، اس کے اندر بھی جو وحی الہی موجود ہے اس کے اوپر بھی غور کرنا ہے، اور قرآن پر جو بنیادی طور پر وہی ہے، اصل پیغام ہے، اس پر غور کرنا ہے، اور غور فکر کر کے اپنی زندگی کا راستہ متعین کرنا ہے۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون۔ اور ہم ہمیشہ تم سے پہلے بھی روشن دلائل اور کتابوں کے ساتھ آدمیوں کو رسول بنا کر بھیجتے رہے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، بس اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ اور ہم نے آپ کی طرف بھی یہ یاد دہانی اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں پر اس چیز کو اچھی طرح واضح کر دیں جو ان کی طرف اتاری گئی ہے، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں